حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ جنگ صفین میں شامیوں میں سے ایک شخص نے آواز لگائی اور کہا کہ کیا تمہارے ساتھ اویس قرنی ہے؟ تو شامیوں نے جواب دیا، لوگوں نے جواب دیا کہ ہاں ہیں، لیکن تمہیں کیا کام ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ میں نے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے سنا کہ اویس قرنی تابعین میں سے سب سے بہتر اور اچھے ہوں گے، یعنی خیر التابعین کا لقب انہیں دیا گیا۔ اور یہ کہہ کر اس نے اپنی سواری کا رخ موڑا اور امیر المؤمنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے اصحاب کی طرف چلا آیا۔ تو یہاں پر آپ کے ایک لقب خیر التابعی ہونا بھی ایک بڑا شرف ہے، مگر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق انہیں خیر التابعین یعنی تابعین میں بھی ایک مرتبہ دیا گیا کہ تابعین میں افضل و اعلیٰ، خیر التابعین کا لقب ان کو ملا۔ پھر چونکہ مرتبہ و مقام جتنا بڑا ہوتا ہے، یقینی سی بات ہے اللہ تعالیٰ کا قرب ملا تو عبادت اور ریاضت کا معاملہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ ویسے بھی سیدنا اویس قرنی گوشہ نشین بزرگ تھے، ایسے بہت سارے واقعات ہیں کہ لوگوں سے دور رہا کرتے تھے، کوئی ملنے جاتا بھی تھا تو آپ یہی کہا کرتے تھے کہ مجھ سے الگ رہو، اور عبادت و تلاوت کے حوالے سے آپ کا تھا۔ آپ کی عبادت کے حوالے سے ایک روایت یوں بھی ملتی ہے کہ حضرت سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ جب شام کرتے تو فرماتے یہ رات رکوع میں گزارنے کی، شام کرتے تو فرماتے رات رکوع میں گزارنے کی، پھر ساری رات رکوع میں گزار دیتے یعنی نماز پڑھتے، اگلی شام آتی تو فرماتے یہ رات سجدے میں گزارنے کی ہے، پھر صبح تک سجدے ہی میں رہتے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا معمول تھا جب شام ہوتی تو گھر میں موجود کھانے اور پہننے کی جتنی زائد اشیاء ہوتی، یہ بڑی غور طلب بات ہے، جتنی بھی زائد اشیاء ہوتی راہ خدا میں صدقہ کر دیا کرتے، پھر بارگاہ الہی میں عرض کرتے اے اللہ جو شخص بھوک اور بے لباسی کی حالت میں مر جائے تو مجھ سے اس کے بارے میں سوال نہ فرمائے۔ یعنی عبادت، تقوی، پرہیزگاری، رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گریہ و زاری اور مقام و مرتبہ دیکھیں کہ رات بھر عبادت کر رہے ہیں، تلاوتیں کر رہے ہیں، اللہ کی راہ میں صدقہ کر رہے ہیں، اور ایک ہم ہیں کہ اگرچہ کہلاتے عاشق ہیں اور اگرچہ ہم ظاہری طور پر اپنے آپ کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والا کہتے ہیں، مگر ہماری عبادتوں کا حال کیا ہے؟ کیا 5 وقت کی نماز با جماعت ہم پڑھتے ہیں؟ کیا تلاوت قرآن مجید کرتے ہیں؟ کیا زائد اشیاء ہی اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیتے ہیں؟ سیدنا اویس قرنی اپنے معمولات آپ کے یہ ہیں، تو ہمیں ان کی سیرت سے بھی یہ درس سیکھنا چاہیے۔ بڑی زبردست بات اس حدیث سے جو روایت ہے اس سے ملتی ہے کہ نارملی 2 تقسیم ہو گئی ہیں۔ جو نمازیں پڑھنے والے ہیں نا، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں یا عبادت کرتے ہیں، کہتے ہیں صدقہ تو پھر ہم نے کر لیا نا، یہ نماز پڑھ لی، اور جو صدقہ دینے والے ہیں، جو پیسے دینے والے بولتے ہیں ہم نے پیسے خرچ کر لیے۔ آج کل ایسا بن گیا، یعنی مالدار کہتا ہے میں پیسے سے عبادت کر رہا ہوں، اور غریب جو ہے جب تھوڑا سا متوسط ہے کہتا ہے یار میں نماز روزے رکھ لیتا ہوں، پیسے کدھر خرچ کروں گا۔ یہاں یہ دیکھیں کہ کپڑے پہننے کے مطلب 2 چادریں ہیں، لیکن پھر بھی سب کچھ صدقہ کرنا ہے، ساری رات عبادت بھی کرنی ہے۔ تو یہ دونوں طرف کے یوں سمجھیے کہ طبقات کے لیے زبردست میسج ہے، اور یہی سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا کی عبادتیں کی تو کیا بات ہے، اور پیر سوج جاتے تھے، ورم پڑ جاتے تھے عبادتیں کر کر کے، اتنے طویل سجدے ہوا کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود سخاوت کا عالم یہ تھا کہ نہیں سنتا ہی نہیں، مانگنے والا تھے۔